اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی ابتدا کس طرح ہوئی، یعنی اس کا ظہور کیوں کر ہوا؟ خلفائے راشد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، تمام اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے اور عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ پس جس کی ہجرت ترک وطن، دولت، دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کی غرض سے ہو، پس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے شمار ہوگی جن کو حاصل کرنے کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حارث بن ہشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، آپ پر وحی کس طرح آتی ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی تو میرے پاس گھنٹی کی آواز کی طرح کی آواز آتی ہے، اور نزول وحی کی تمام حالتوں میں یہ حالت مجھ پر زیادہ دشوار ہے۔ پھر یہ حالت مجھ سے دور موقوف ہو جاتی ہے، اس حال میں کہ فرشتے نے جو کچھ کہا اس کو احس کر چکا ہوتا ہوں، اور کبھی فرشتہ میرے سامنے آدمی کی صورت میں آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، تو جو کچھ وہ کہتا ہے اس کو میں حفظ کر لیتا ہوں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ بے شک میں نے سخت سردی والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی اترتے ہوئے دیکھی، اور اس سلسلہ منقطع ہونے پر یہ دیکھا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس پیشانی سے پسینے بہنے لگتا تھا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، سب سے پہلی وحی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع ہوئی وہ اچھے خواب تھے۔ پس جو خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے وہ صاف صاف صبح کی روشنی کی مثال ظاہر ہو جاتا تھا۔ پھر اللہ کی طرف سے خلود کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خلود فرمایا کرتے تھے، اور وہاں آپ کئی رات لگاتار عبادت کیا کرتے تھے، بغیر اس کے کہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر آتے، اور اسی قدر زاد راہ اور بھی لے جاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، یعنی فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر فرشتے نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے زور سے کھینچا یہاں تک کہ مجھے تکلیف ہوئی، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھیے، تو میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر فرشتے نے مجھے پکڑ لیا اور زور سے کھینچا یہاں تک کہ مجھے تکلیف ہوئی، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے، تو میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پھر پکڑ لیا اور 6 بار مجھے زور سے کھینچا، پھر مجھ سے کہا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اپنے پروردگار کے نام کی ببرکت سے پڑھو جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھو اور یقین کر لو کہ تمہارا پروردگار بڑا بزرگ ہے۔ پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس واقعے کے سبب سے مارے خوف کے کانپنے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور وہاں موجود لوگوں سے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑا دیا، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے خوف جاتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسب حال جو غار میں گزرا تھا بیان کر کے کہا کہ بلا شبہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی
کہ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ یقیناً آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، نعتوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور جو چیز لوگوں کے پاس نہیں وہ انہیں کما دیتے ہیں، مہمان کی خاطر تواضع کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں مدد کرتے ہیں۔ پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلے، اور ورقہ بن نفل بن اسد بن عبد العزیزی، جو کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاچا کے بیٹے تھے، کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے۔ اور ورقہ وہ شخص تھا جو زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گیا تھا اور عبرانی کتاب لکھا کرتا تھا، یعنی جس قدر اللہ کو منظور ہوتا تھا انجیل کو عبرانی میں لکھا کرتا تھا، اور بڑا بوڑھا آدمی تھا کہ بینائی جا چکی تھی۔ تو اس سے ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے میرے چاچا کے بیٹے، اپنے بھتیجے صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا حال سنو۔ ورقہ بولے، اے میرے بھتیجے، تم کیا دیکھتے ہو؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا ان سے بیان کر دیا۔ تو ورقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ وہ فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ اے کاش میں اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوں گے جوان ہوتا، اے کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قوم مکہ سے نکالے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر بہت تعجب سے فرمایا، کیا یہ لوگ مجھے نکالیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بات بیان کی اس سے ہمیشہ دشمنی کی گئی، اور اگر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دور مل گیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی بھرپور طریقے سے مدد کروں گا۔ پس چند ہی روز گزرے تھے کہ ورقہ کی وفات ہو گئی، اور وحی کی آمد عارضی طور پر چند روز کے لیے رک گئی۔ ناظرین، یہ جاری ہے، اگلے ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جزاکم اللہ۔